ہمارا پورا پاکستان باڑا بن گیا، ہمارا پورا پاکستان ڈیوٹی فری، ہر جگہ پہ جو ہے یہ مال پڑے ہوئے. یہاں ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے، یہاں یہ سارا مال حوالے کے تھرو جا رہا ہے. کوئی فلائٹ آف کیپٹل ہمارے بزنس مینوں کی نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے. یہ سب کچھ یہاں پہ گولا گھوم رہا، جس کی وجہ سے یہ 50 روپے اوپر ہے ہر وقت. 50 یہ 500 بھی نہیں رکے گا. مجھے سب نے کہا کہ یہاں سے کوئی مال نہیں جاتا باہر، سارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تھے. تو میں نے کہا میں کسی پہ کوئی الزام لگا ہی نہیں رہا، میں تو کہہ رہا ہوں سب ٹھیک کام کر رہے ہیں. بٹ یہ نمبر سامنے ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ یہ $2 بلین تھا جب افغان کی گورنمنٹ تھی، ختم ہوا تو 4 ہو گیا، 4 سے 7 پر 3 گھنٹے وہ میٹنگ رہی. اس کے بعد مجھے امپاور کر دیا گیا کہ آپ جو فیصلہ کریں. پرائم منسٹر نے بھی اور چیف آف آرمیز کا میرا فیصلہ بھی یہی موجود ہے. کیا بتائیں؟ میں نے کہا جی 7.2 بلین میں سے $3 بلین کی گڈس بین کرنے جا رہا ہوں، آج کے بعد نہیں اندر آ سکے. اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی افغانستان کو ضرورت ہی نہیں. $2 بلین کی گڈس ایسی ہیں جو کہ شاید ان کو ضرورت ہو، مگر وہ پاکستان میں بھی بکتی ہیں. اس پہ بینک گارنٹی لیں گے. اب فل ڈیوٹی کی جس نے مال لے کے جانا ہے پوری بینک گارنٹی دے، مال لے جائے چھوڑ کے آئے. اس کے بعد جب وہ اسٹیمپ ہو کے واپس آئے گا ان کی گورنمنٹ سے، ہم اس کی بینک گارنٹی ریلیز کریں گے. تیسری کیٹیگری جو ان کو ضرورت ہے، دوسری کیٹیگری میں ہم نے کہا ہم 10% سروس چارج بھی لگائیں گے. تیسری کیٹیگری میں بھی جو ہمیں سمجھتے ہیں $2 بلین، اس پہ بھی ہم گارنٹی دیں. آپ حیران ہوں گے کہ جولائی اگست کا جو نمبر $600 ملین تھا، تو پچھلے 4 مہینے میں $40 ملین بھی نہیں. تو نہ اس میں کوئی میجک ہے جیسے ویٹرن نے کہا، نہ کوئی تماشا ہے. تو صرف ایک حقیقت ہے کہ آپ سامنے. تو صرف 4 جگہ میں نے فون کیا تو میں نے کہا کہ وہ مال آ رہا ہے پشاور سے، وہ مال ٹی ٹی ہو رہا ہے کراچی سے ٹی ٹی، صرف افغان ٹرانسپورٹ ہے. تو ہم سب یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے. شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کو معلوم ہے، شاید ہم میں سے کچھ لوگ اس کا حصہ بھی ہو. تو میں نے کہا ہم صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہے تھے، ہم اپنے ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے تھے. تو جو میرا جملہ تھا میں نے آپ سب کو بڑی عزت سے کہا، لیکن اگر 1 ٹریلین کا آپ ٹیکس ہی نہیں دیں گے، $7 بلین کا مطلب ہوتا ہے $2 ٹریلین. 50% اس کا مطلب ہے 1 ٹریلین. آپ ٹیکس ہی نہیں دیں گے. آپ $600 ملین کا بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ملک کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، ساتھ ملک کو گالی دیں گے، ساتھ بولیں گے ہمارے بچے یہاں نہیں رہ سکتے، ساتھ بولیں گے یہ ملک، اور ساتھ ہی وہی کاروبار دکانوں میں وہ خرید بھی رہے ہوں گے، ڈاگ فوڈ بھی، وہی کارن فلیکس بھی، وہی کیٹ فوڈ بھی، وہی چاکلیٹس بھی جو آپ کو پتہ ہے افغان ٹرانزٹ میں آئیں گے. تو یہ کون سا نیشنلزم؟ ہم کیسے پاکستانی ہو گئے؟ ہم سب اس کا حصہ تھے. رزلٹ کیا نکلا؟ 170 روپے کا ڈالر 340 پہ چلا گیا تھا. ہماری ساری زندگی کی کمائی ہوئی ویلتھ آتی رہ گئی تھی. میرے حساب سے 260 کی ریئل ایکسچینج ریٹ بنتا تھا، بٹ ہم نے اس کو 280 روپے پہ اسٹیبلائز کیا. میں نے 340 کے وقت کہا تھا ہمارا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 260 ہے. اگلی بات انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کی ہے. تو ہم سب اس کا حصہ بنے کہ یہ سود کا ریٹ ہوا. پوری دنیا میں ایک پالیسی ہے جس کو ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب نے پڑھی ہے کہ انفلیشن جتنا ہوتا ہے سود کا ریٹ اس سے زیادہ رکھا جاتا ہے. ایک بیسک تھیوری ہے. تو اگر ملک میں 28% کا انفلیشن تھا تو سود کا ریٹ تو پھر 29 ہونا چاہیے تھا، جس کو ریئل انٹرسٹ ریٹس کہتے ہیں. ہم نے تو جو ہے 22 پہ روک دیا.
IMF نے اعتراض بھی کیا کہ یہ آپ کا ریئل انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے، اس کے باوجود 28% کے انفلیشن کے اوپر جو ہے وہ 22 رکھا گیا۔ اب اس انفلیشن کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایئر آن ایئر انفلیشن۔ اب 1 منٹ فوکس کرنے میرے پہ۔ اپریل یا فیبری 2022 سے 2 سال کا حساب کر لیتے ہیں۔ فیبری 2022 سے فیبری 2023، آج صبح نمبر چھپا ہوا تھا، 31% انفلیشن رہا ہمارے ملک میں، ٹھیک ہے جی۔ فیبری 2022 سے فیبری 2023، فیبری 2022 میں جو ریٹ آف ایکسچینج تھا وہ 140 روپے تھا، اور فیبری 2023 میں آپ کی کرنسی کا ریٹ 220 روپے تھا۔ تو جتنا انفلیشن تھا اتنا ہی انٹرسٹ آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، تو سب کچھ امپورٹڈ انفلیشن۔ پھر فیبری میں 220 کا ہم نے 280 کر دیا، تو جتنا انفلیشن ہے وہ سارا کا سارا امپورٹڈ انفلیشن ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری اس پیریڈ میں جو سب سے بڑا ہمارا مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا وہ ٹیکسٹائلس تھا، اس کی تو ایکسپورٹ بڑھی نہیں، 1.4 بلکہ گھٹ گئی۔ 2023 میں 19.5 کی 16.5 رہ گئی، اور یہ پورا سال بھی وہ 1.4 کی ایوریج پہ چل رہے ہیں۔ تو اس کرنسی ڈیویلویشن کا پھر جب ہم بولتے ہیں کہ ایکسپورٹر کو ایڈوانٹیج ہے، کیوں نہیں ہوتا؟ تو ایکسپورٹ 3 گنا ہو جانی چاہیے تھی کہ 2 سال میں 140 کی کرنسی 280 ہے، چلیں ڈبل ہو گئی، تو بڑی کیوں نہیں ایکسپورٹ؟ کہ ہماری ساری انپٹس ہی ڈالر ریلیٹڈ ہے، کوئی بھی چیز ہماری را مٹیریل سب ڈالر ریلیٹڈ ہے، ہمارے اسپیئرز ڈالر ریلیٹڈ ہیں، ہماری فیول پرائسز ڈالر، ہماری انرجی پرائسز ڈالر ریلیٹڈ، ہماری گیس پرائسز، اور اب ہماری جو اس کے بعد صرف لیبر رہ جاتی ہے جس کی منیمم ویج 16,000 کی 32,000 ہو گئی، 100% وہ بھی بڑھ گئی۔ تو ایک بہت بڑی سوچ کی ضرورت ہے ہم سب میں، فیڈریشن میں بھی، کہ آپ کے پاس ایسے یہاں پہ اکانومسٹ ہونے چاہیے پینل جو حکومت کو گائیڈ کر سکے۔ حکومت کو یہ نقصان ہمارا ہوا جو 170 کا 340 ہو گیا، 280 پہ واپس آ گیا، لیکن نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر دنیا میں انفلیشن 7 تھا، ہمارے ساتھ بنگلہ دیش اور انڈیا، وہ بھی یہی کموڈیٹیز منگا رہے تھے، اور کیا تو انفلیشن 7-8 ہی رہا، سود کا ریٹ بھی 5 رہا۔ آپ کے یہاں کرنسی ڈی ویلیو ہوئی اور اس کے بعد انفلیشن ہو گیا، اور ہم سب اس کا حصہ بنے اس ایکٹیویٹی کا۔ تو ہم کرٹیسائز تو کرتے ہیں ان چیزوں کو جو غلط ہو جاتی ہیں، بٹ ہم حصہ نہیں ڈالتے ان کو ٹھیک کرنے میں۔ تو میں نے یہ کہا کہ ہم پاکستانی ہونے کا سمجھتے تو ہیں بٹ حق نہیں ادا کرتے۔ اگر آپ فیڈریشن میں بیٹھے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ فیڈریشن لیڈ کریں، یو بی جی نے ہسٹوریکل فتح لیا، پوری بزنس کمیونٹی نے کانفیڈنس دیا، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو ری آرگنائز کریں۔ اپنے چیمبرز ایسوسیشن جتنے آپ کے ہیں، وہ صرف اس کو الیکشن کیمپین کے لیے نہ استعمال کریں، یا تصویر لگا کے کھانا کھانے پہ استعمال نہ کریں۔ آپ لوگ اپنا ملک میں حصہ ڈالیں، اور ملک میں حصہ کیسے؟ مجھے یہاں پہ کوئی ایک اکانومسٹ نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو آئے ہوئے 2 مہینے اور 4 دن ہو چکے، 64 دن ہو گئے، مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی، صرف چہرے بدل گئے۔ وہی اکنامک جرنلسٹ ہیں، وہی ویسے ہی آپ لوگ بیٹھے ہیں، ایک گروپ چلا گیا دوسرا گروپ آ گیا۔ بٹ اگر آپ نے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے تو پھر تو آپ کو اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اور مزاج بدلنے کا مقصد ہے کہ آپ کو یہاں پہ بہترین 5 اکانومسٹ کا یہاں پہ پینل بنانا ہوگا، بہترین چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کرنا ہوگا، بہترین ٹیم آپ کو ریسرچ ڈیولپمنٹ میں ڈالنی ہوگی۔ آپ میں سے ہی پڑھے لکھے بچے موجود ہوں گے، تو ریسرچ ڈیولپمنٹ کا ایک علیحدہ کمیٹی ہو، فارن افیئرس کی علیحدہ ہو،
سابق نگران وزیر گوہر اعجاز BCCI سے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تاجر برادری ٹیکس سسٹم کا بہترین حصہ بننا چاہیے۔ $270 سے 305 پر کیوں گیا، ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔